الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ سأرهقه صعودا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتہ کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جلس دینے والی چیز ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ مدثر کی تفسیر چالو تھی۔ شروع کی صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد نازل ہوئی، ان میں یہ دوسرے تیسرے نمبر کی آیتیں ہیں۔ یہ صورت ہے جو نازل ہوئی، اس میں شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے باقاعدہ لوگوں کے بیچ میں گھومیں پھریں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ مطلب یہ ہے کہ بتائے کہ مورتی پوجا غلط ہے اور اللہ کی عبادت کرنا یہی صحیح راستہ ہے۔ اور وثیاب و تفطہر، آپ اپنے کپڑے کیسے رکھیے؟ پاک صاف رکھیے، یعنی اپنا ظاہر اور اپنا باطن دائی کو کیسا رکھنا چاہیے؟ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ جیسے اب تک والرجز فہجر، اب تک کبھی مورتی پوجا نہیں ہوئی، آئندہ بھی نہیں کریں۔ تو یہ نبی کو نہیں سنایا جا رہا ہے، نبی کے واسطے سے امت کو سنایا جا رہا ہے کہ وہ نبی جو معصوم ہے، جن سے ایسا پاسبل بھی نہیں، ہم ان کو جب یہ واپس ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو وہ درجہ اولیٰ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اسلام میں مورتی پوجا کی کوئی گنجائش نہیں، گناہ سے پاک دامن چاہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، ایک حکم یہ دیا کہ کسی پر کوئی بھی احسان اس نیت سے مت کیجیے کہ رپلائی میں میرے پاس اس سے بڑی چیز آئے گی، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ایک حکم یہ دیا گیا کہ دعوت کے کام میں اور اللہ کی جانب بلانے میں آپ کو دشمنوں کی جانب سے جو بھی تکلیف اٹھانی پڑے اس پر صبر کیجیے، برداشت کیجیے اور اچھے نتیجے کی امید رکھیے۔
لیکن برداشت کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ دائی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ برداشت۔ حالات میں جمنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور حالات کے آنے پر کام کا چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ وہی لوگ کام چھوڑتے ہیں جو دعوت کے بعد نتائج کو بھی اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دائی کا کام، چاہے وہ غیر مسلموں کو دعوت دے، چاہے وہ اپنے سرکل میں مسلمانوں کو دعوت دے، صرف کام کرنا ہی اس کے بس میں ہے، ہدایت دینا اس کے بس میں نہیں۔ کام کرے آدمی، باقی رہے نتائج وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تاریخ نے تو وہ دین بھی دیکھے ہیں کہ نبیوں کی بیویوں کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، تو اس کی بیس پر یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ نبی کو کہا جاتا آپ کیا دعوت دیتے پھرتے ہو، آپ کی بیوی تو ایمان نہیں لائے؟ تو یہ لاجک صحیح نہیں ہے شریعت کی نظر۔ آدمی اپنے طور سے دعوت کا کام کرتا رہے، چاہے اپنے ہوں چاہے برائے ہو، بس آدمی فکر مند ہو، اس کو سیدھے راستے پر دعوت کا کام۔ ولی ربک فاصبر، تو اب اس میں کہ بھائی دائی کو جو ہے گنڈے قسم کے لوگوں سے بھی کیا پڑتا ہے؟ واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو بہت زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں۔ ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو کافر تھا، اس کے حالات آج جو ہے قرآن نے چھوڑے ہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ولید بن مغیرہ یہ مکۃ المکرمہ میں قریش کا سردار تھا، اس کے بارے میں آیت ہے۔ یہ آدمی جو ہے بہت مالدار تھا، بہت مالدار۔ کہتے ہیں کہ مکہ سے طائف تک اس کی پراپرٹی پھیلی ہوئی تھی، باغات پھیلے ہوئے تھے۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ اتنی بڑی اگر کسی کی جائیداد ہو تو اس کو سنبھالنے کے لیے بندے بھی لگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس پر اتنا احسان کیا تھا کہ جتنی جائیداد تھی اس میں تو اس کے بچے صرف ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ہم نے اس کو غلام بھی اتنے دیے تھے کہ اس کے بچوں کو کہیں جانے کی اور دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں، اور بنی نشہودا، بیٹے بھی سامنے ہی ہوتے تھے، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ آدمی جب قریش کی میٹنگ ہوتی تھی نا تو اس کے 10 بچے اس میں بیٹھتے تھے، اس سے سماج پر اس کا ایک بہت رعب تھا۔ اور قریش جو ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو اسی آدمی سے کیا کرتے تھے؟ رجوع کرتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کیا کیا جائے۔ سماج میں بہت اس کی وہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امپورٹ دیا، یعنی ایسا کہ سماج میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، ایسی اس کی ویلیو اللہ نے بنائی تھی، اور اس کو اتنا مال دولت دیا تھا۔ یہ آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے قرآن بھی سنا تھا، حضور سے بھی سنا تھا، حضرت ابوبکر سے بھی سنا تھا، اور اس نے پرسنلی جو ہے کمنٹس بھی کیے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ والی بات جو ہے ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ یہ آدمی کس سے متاثر ہے؟ قرآن سے متاثر۔ تو اس نے چلائی بات کہ اگر یہ آدمی مسلمان ہو گیا تو سماج پر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا، اور بہت سارے لوگ کیا کر لیں گے؟ اسلام قبول کر لیں گے، ایمان قبول کر لیں گے۔ تو اس نے جو ہے جا کر اس آدمی کو پھٹایا، کہا کہ یار تو کیسا آدمی ہے، لوگ سماج میں بات کر رہے ہیں کہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی چونکہ بڑے تاجر تھے نا، کہا کہ تو حضرت ابو بکر کے پاس پیسے کے لیے جاتا ہے اور تمہیں لالچ بہت ہے، تو سماج ایسی باتیں کر رہا ہے کہ تجھے پیسوں کی لالچ گھس گئی ہے، اس لیے تو مسلمانوں میں گھس رہا ہے جا کے۔ اور سماج کا بڑا آدمی ہوتا ہے نا تو اس کو ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو کہنے آ گیا کہ میرے بارے میں سے کیسی بات کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے اس سے کہا گیا کہ اب جو ہے نا پبلک میں بات پھیل گئی ہے تو لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والا ہے، تو اب تو کوئی ایسی بات کہے کہ لوگوں کو کیا لگے کہ تو مسلمان ہونے والا نہیں۔ کیسے دوست ہے یہ؟ تو اس نے اس کو اسلام کے راستے سے روک دیا۔ پھر ایک موقع وہ ہوا کہ ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ اب جو ہے حج کا موقع قریب آ رہا ہے، تو حج کا موقع قریب آئے گا تو ارد گرد کے سب قبیلے والے مکہ میں جمع ہوں گے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بالکل اسٹارٹ کا وقت ہے نا، تو سب پوچھیں گے ہم سے کہ آدمی کیسا ہے، تو ہم کیا ایک رائے بنا کے رکھیں کہ ہم کہیں تو لوگوں پہ اثر پڑے اور لوگ جو ہے اسلام قبول کریں۔ تو اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں ان کو کیا بنایا؟ صدر صاحب بنایا، اور یہ سب کے پیچھے بیٹھا ہے جی، اور لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو انصاف کی بات یہ ہے کہ قرآن شاعری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھی شاعر ہیں اور ہم کو پتہ ہے کہ شاعری نہیں، تو کہا شاعری تو نہیں کہہ سکتے، تو کہا پھر کیا کریں؟ تو کہا کاہن بھی نہیں، کاہن کا کلام بھی نہیں، اس لیے کہ اس میں بھی خاص خاص وزن ہوتے ہیں، اس میں بھرتی کے الفاظ ہوتے ہیں، بیکار کے الفاظ، قرآن کا ایک لفظ بھی بیکار کا نہیں ہے، کہاں کرے گا؟ تو قرآن نے اس کی پوری سچویشن، اس نے جس گھمنڈ کے ساتھ بیان کیا تھا نا، تو مجمع میں گھوم رہا ہے
جی تو اور جو ہے لوگوں کو یوں دیکھا اور پھر اچھا ریئیکشن دینے کے لیے اس نے ایک بات سوچی کہ میں کیا کروں کہ میری سماج میں ایسی بات پھیل گئی ہے تو میری ویلیو واپس اچھی ہو جائے، میری امیج ٹھیک ہو جائے لوگوں کے بیچ میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فقتل کیف قدر، کیسا بدماش آدمی ہے یہ، پہلے اقرار کر چکا تھا کہ کس کا کلام ہے، اللہ کا کلام، یہ پہلے دل کی آواز سے یہ بات کہہ چکا تھا کہ یہ سچی بات ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس کا پھٹکار ہونی چاہیے فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، کہ اس آدمی نے صرف سماج کو خوش کرنے کے لیے ایک اچھی بات سوچی اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے، ثم نظر، پھر سب کو دیکھا، ثم عبس و بصر، پھر اس نے یوں منہ چڑھایا، یوں چڑھاتے ہیں اس کو عبس کہتے ہیں، یوں یعنی کہ بہت خراب بات کے بارے میں اور بہت گئی گزری بات کے بارے میں جو ہے مجھے رائے قائم کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر ثم ادبر واستکبر، پھر مجمع سے یوں پیٹ ہو گئی۔ یہ عربوں کا ایک انداز ہوتا تھا نفرت ظاہر کرنے کا، کہ میں اب قرآن کے بارے میں کمنٹس کرنے جا رہا ہوں اور قرآن نعوذ باللہ بہت گھٹیا چیز ہے، اس طرح کا اس کا ریئیکشن پورے مجمع میں اس نے دیا۔ پھر اس نے یہ کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے صرف جادو ہے۔ کیا ہے؟ جادو۔ شاعری بھی منع کر رہا تھا، کائن کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، اس نے بھی کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل بھی نہیں کہہ سکتے اور جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس مکہ میں 40 سال سے اس آدمی کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے یہ صادق اور امین، اس آدمی کی زبان سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں سنا۔ تو کہتے ایک بات چل سکتی ہے مارکیٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ آئے ان کے بارے میں یہی بات چلا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ اور جادوگر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جادوگروں کے بارے میں مشہور تھا کہ بھائی جادو کر دیتے تو میاں بیوی میں کیا ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی سیم سچویشن تھی کہ جو ایمان لے آتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اسلام آنے کے بعد میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، ایک کافر ایک مسلمان الگ ہو رہا ہے، باپ اور بیٹا الگ ہو رہا ہے عقیدے کی بیس پر۔ اس نے کہا کہ یہ چیز دونوں میں میچ ہے تو کہو جادو ہے، اور چنانچہ یہ انہوں نے چلایا کہ یہ کیا ہے، جادو ہے۔ اور جادو کیسا ہے تو کہہ رہے دوسروں سے سیکھا ہوا ہے۔ یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ باتیں تو پہلے بھی ہم نے سن رکھی ہے، مطلب یہ کہ سب نبیوں کی بات تو ایک ہی تھی، عقیدہ کبھی کسی کا الگ نہیں ہوا ہے، حضرت نوح سے لے کر اخیر تک سب کے عقیدے تو ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ سب باتیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ لوگوں کی باتیں ہیں جو پہلے بھی تھی، یہ ان کا اپنا کلام ہے، یؤثر، یہ لوگوں سے سیکھ کر کوٹ کر رہے ہیں، کوئی نئی بات۔ یہ بات کہی قرآن نے یہاں جو ہے اس آدمی کے بارے میں کہا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں بھی صبر سے کام لیجیے۔ کیسے کام لیجیے؟ صبر سے۔ اور یہ اتنا بدماش ہے، اس کو حضور نے فرمایا کہ دیکھیے مرنے کے بعد ایک جنت ہے اور وہاں بھی عزت ہے، وہاں بھی نعمت ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے ایسا کہا کہ اگر یہ سچا ہے، یعنی کہ یہ بات سچ ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہے، یہ کلام آپ کا سچا ہے، تو مجھے تو یقین ہے کہ جیسے اللہ نے دنیا میں مجھے کیا کیا ہے، نوازا ہے، مال دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، تو مرنے کے بعد بھی مجھے ہی یہ چیزیں ملے گی۔ یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے ثم یطمع ان نزید کلا، کہ پھر اس کو یہ لالچ بھی ہے کہ اتنا دنیا میں نوازا ہم نے اور پھر بھی کبھی ہماری عبادت نہیں کی اور نہیں حق بات کو سنا بلکہ باطل کو سپورٹ کرتا رہا، اور اب جو ہے اس کو یہ لالچ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کیا کریں، جنت بھی ان کو دے دیں۔ قرآن نے کہا ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا، کہہ رہے ہم ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں بھی چلے جائے۔ کافر یہ کہتے تھے ہم مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں، بلکہ یہ کہتے تھے دیکھو مال کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی ایمان لانا، اسلام لانا، یہ اگر کوئی خیر کی بات ہوتی نا اور کوئی بھلائی کی بات ہوتی نا تو غریب سماج کے اس میں آگے نہیں بڑھ پاتے، ہم ہی آگے بڑھتے، یہی ہمارا حق تھا۔ یہی وہ دھوکہ لگا جو اوپر سے لے کر آخر تک سب کو لگا۔ قرآن نے یہاں اس کو پھٹکار لگا اور قرآن نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سأرهقه صعودا، کہ ہماری آیتوں کے تو دشمن بنے ہوئے پھر رہے، انه كان لآياتنا عنيدا، اور آخرت میں بھی ہم تمہیں جنت دے دیں، کہہ رہے ہیں ایسا ہونے والا نہیں، بلکہ جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے باقاعدہ اس کا مال اور اس کے اولاد سب تباہ ہونا شروع ہو گئے، اور بہت ذلت کے ساتھ یہ آدمی بنا۔ یہ ہے اللہ نے کہا ہم اس کو چڑھائیں گے، اس کے الٹی گنٹی شروع ہو گئی۔ پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے بیان کیا، سأرهقه صعودا، اس کو مرنے کے بعد میں جو ہے صعود پر چڑھاؤں گا۔ اور صعود کیا چیز ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ صعود جہنم میں ایک بڑا پہاڑ ہے،
70 سال لگتے ہیں اوپر چڑھنے میں. تو کہہ رہے ہیں کافروں کو عذاب کی کیٹیگری یہ بھی ہے کہ ان کو آگ کے عذاب پر چڑھائیں گے، 70 سال تک چڑھیں گے، پھر وہاں سے الٹا پھینکیں گے، پھر واپس چڑھائیں گے، پھر الٹا پھینکیں گے، ذلیل کریں گے. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. یہ پوری بات ہو گئی. قرآن آگے کہتا ہے سأصلیہ سقر، اس کے مرنے کی دیر ہے، ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے. پھر قرآن پوچھتا ہے وما ادراک ما سقر، تمہیں معلوم بھی ہے جہنم کا نام ہے سقر کیسی جگہ ہے؟ لا تبقی ولا تذر، کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم ایسی چیز ہے کہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں، یعنی کوئی جہنم میں جائے امپاسبل ہے کہ وہ وہاں جلے بغیر رہے. جہنم چھوڑنے والی نہیں. ولا تذر، نہ کوئی ایک سا مجرم ہو سکتا ہے جس کو جہنم اپنے سے باہر چھوڑ دے. جہنم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ابھی حساب کتاب کا آغاز نہیں ہوا ہوگا، ابھی تو لوگ میدان حشر میں پیش ہوئے ہیں. اور جہنم کا حال قرآن نے بیان کیا ہے تکاد تمیز من الغیظ، کہ غصے کے مارے ایسا لگے پھٹ جائے گی، اس کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، چیخ رہی ہوگی کہ کہاں ہے اللہ کے نافرمان میں پکڑ کے لے دو اپنے اندر. بہت برا حال ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے. لا تبقی ولا تذر، یہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. اور جہنم کے اندر عذاب دینے کے بعد جب پوری باڈی جل کر خاک ہو جائے گی تو کہہ رہے ہیں اسی حالت میں بھی باقی رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ دوبارہ باڈی اچھی کر دی جائے گی، پھر واپس کیا کیا جائے گا؟ عذاب دیا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب کبھی چمڑی جل کے خاک ہوگی ہم نئی چمڑی چڑھائیں گے تاکہ کیا کریں؟ نئے عذاب کا مزہ چکے. اسی طرح چلتا رہے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کنڈیشن میں آدمی ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس میں کمی آ جاتی ہے. جہنم میں ایسا نہیں ہوتا، ہر وقت نیا عذاب بڑھتا رہے. اللہ حفاظت فرمائے. لواحۃ للبشر، قرآن کہتا ہے کہ جہنم جو ہے یہ چمڑی کی جو ہے نا ہیئت بدل دے گی، مطلب جلا جلا کے اس کا حال برا کر دے گی. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اس ایمان کے بیس پر آدمی اس جہنم سے کیا ہوگا؟ وہ بچ جائے گا. مومن کا حال یہ ہوگا کہ شروع میں اگر گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے معاملہ سخت بھی رہا تو آگے جاتے جاتے وہ معاملہ کیسا ہو جائے گا؟ دھیرا ہوگا، اور ایک نہ ایک دن وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت. اور کافر کا معاملہ الٹا چلے گا. جہاں سے سختی شروع ہوئی وہ سختی کبھی کم ہونے والی بڑھتی چلی جائے گی، لیکن کم ہونے والی نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آگے کنٹینیو بات جہنم کے بارے میں انشاءاللہ ایک ہفتے کریں گے. اللہ تعالیٰ